حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے جو آگ نظر آ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی کے نور کی تجلی کی ایک کرن تھی جس کا ظہور اس درخت پر ہوا۔ سورہ قصص آیت 30 میں اس کا تذکرہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوہ طور کے دامن میں داہنی جانب کے کشادہ میدان کو طوا فرمایا گیا ہے، جس کا اشارہ سورہ قصص کی آیت 30 میں بھی آیا ہے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو جگہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ادب کی ہو وہاں جوتیاں اتار دینی چاہیے۔ اس آیت طٰہٰ 40 میں کئی باتیں معلوم کرنی چاہیے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن بھی تھی اور نبی کو بھائی بہن ہونا ثابت ہوا۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی تھے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ نے مدین میں گھر سنسار آباد کیا اور کئی سال وہاں رہے۔ نمبر 3، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کے گھر بار بیوی بچے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے مزید تفصیل کے لیے سورہ قصص آیت 11، 12، 27۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مزاج سے واقف تھے، چونکہ وہ خود فرعون کے محل میں بچپن سے جوانی تک رہ چکے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور عرض کیا کہ جاتے ہی وہ ہم پر ہاتھ چھوڑے گا اور غصے میں لال پیلا ہو کر بھڑک کر چڑھائی کر دے گا۔ اللہ نے بہت ہمت دلائی کہ میں جو تمہارے ساتھ ہوں، پھر کس بات کی فکر ہے، اور جب کہ میں خود تمہارے حال سے واقف ہوں اور ایک ایک بات کو سنتا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ سیاسی لیڈروں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ نہیں کہا کہ اس ملک سے نکل جا یا اپنی بادشاہت چھوڑ کر ہم کو اختیار دے، بلکہ یہ فرمایا کہ اسرائیلی لوگوں کو لے کر ہم تیرے ملک سے چلے جانا چاہتے ہیں کہ ان کو بہت ہی ستاتا ہے اور پریشان کیے ہوئے ہے۔ اللہ کی زمین میں جہاں جگہ ملے گی ہم وہاں چلے جائیں گے، تجھ پر بوجھ بننا نہیں چاہتے اور تیرے ستم کا نشانہ بھی نہیں بنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات حکم الہی کے تحت بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے۔ اس ہجرت میں صبح ہوتے ہی سامنے دریا ملا، تب آگے کا سفر ناممکن ہو گیا۔ اب یہ سب لوگ یا تو فرعون کے لشکر کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہوں یا پھر دریا میں کود کر ڈوب مریں۔ لیکن پیغمبر کا اللہ تبارک و تعالی پر عقیدہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اس مصیبت میں صرف وہی اکیلا ہم کو بچا سکتا ہے۔ حکم ہوا کہ دریا پر لاٹھی مارو، اور دریا پھٹ گیا۔ پانی دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، بیچ میں سوکھی سڑک بن گئی۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قیادت میں اس راستے پر داخل ہوئے، بیچ میں پہنچے کہ فرعونی لشکر بھی دریا کے کنارے آ پہنچا۔ جلدی میں وہ بھی اس سوکھی سڑک میں گھس پڑا۔ ادھر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی دریائی علاقے سے پار ہو گئے، ادھر فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچوں بیچ آ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ٹھہرے پانی کے پہاڑ بہنے لگے۔ اس سوکھی سڑک پر فرعون اور اس کا لشکر پانی کے ریلے میں ڈوب کر ایسا غرقاب ہوا کہ ایک آدمی بھی نہیں بچا۔ صرف فرعون کی لاش کو سمندر کی لہروں نے حکم الہی کے تحت کنارے پھینک دیا، جیسا کہ سورت نمبر 10 یونس آیت 92 میں آیا ہے۔ طور پر اللہ نے وقت مقررہ پر آنے کا وعدہ دیا تھا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے بڑے بڑے 70 چودھریوں کے ساتھ طور پہاڑ کے داہنی جانب پہنچے۔ اپنی قوم کے نمائندوں سے پہلے محبت الہی کے جوش میں بہت تیزی کے ساتھ پہاڑ پر جلدی چڑھ گئے۔ تب اللہ نے خوش ہو کر دریافت فرمایا کہ اپنی برادری کے سرداروں کو پیچھے چھوڑ کر جلدی آنے کا کیا سبب ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ حضور وہ تو میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، دوڑ کر جلدی میں اس لیے حاضر ہو گیا کہ آپ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ اللہ کی خبر دینے سے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے پیچھے ان کی قوم میں کوئی فتنہ برپا ہو گیا ہے، اور سامری نام کے ایک چودھری نے یہ طوفان کھڑا کیا ہے۔ بچھڑے کی آواز پر ایسے مر مٹے کہ کہنے لگے اللہ تو ہم میں جلوہ فرما گئے اور موسیٰ بھول گئے
اور طور پہاڑ کے سفر پر غلطی سے اللہ کو ڈھونڈنے چلے گئے۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل بڑی بھاری تعداد میں مصر سے حضرت موسیٰ کے ساتھ راتوں رات نکلے اور دریا پار کر گئے۔ ادھر فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے دوڑا اور سمندر میں ڈوب مرا۔ بنی اسرائیل دریا پار ہونے کے بعد میدانی علاقوں میں زندگی کا سفر کرتے چلے آ رہے تھے، اور ابھی تک کسی شہری آبادی میں ان کا قدم جم نہیں سکا تھا۔ مسلسل سفر میں عورتوں کے زیورات اور گہنے نیز سونے چاندی کے سکے بھی ہوں گے، ان کو رات دن لیے پھرنا اور سنبھالنا بہت مشکل پڑتا تھا۔ قوم میں بے چینی تھی کہ اس کا کیا حل نکالا جائے۔ سامری نام کے اس چودھری نے یہ تمام زیورات ایک جگہ جمع کرائے اور ہر ایک کو اس کے وزن اور قیمت کی رسید بھی دے دی ہوگی، اور اس قیمتی دھات کو پگھلا کر ایک کر ڈالا۔ پھر شیطان کے اکسانے پر ان تمام زیورات کے اس ڈلے کو بھونڈی شکل کا بچھڑا بنا دیا اور ایک بیل گاڑی پر لاد دیا۔ قافلہ اپنے ساتھ اس بیل گاڑی کو لیے چلتا کہ پوری قوم کے زیورات سکے سب کے سب اکٹھے تھے، اس لیے ہر شخص کی حفاظت کی نظر اس بچھڑے پر رہتی تھی۔